تیرے در سے ملا۔ ہمارا فخر ہوگا معاشر کے میدان میں، ہم کہیں گے جو ساروں سے زیادہ سونے لگ رہے ہیں وہ ہمارے حضور ہیں۔ آگے بڑے بڑے سونے ہیں، سارے نبی بڑے سونے ہیں، لیکن جو ساروں سے سونے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دن ہم یہ بھی کہیں گے محمد ہمارے بڑی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت شیمہ فخر سے سر بلند ہوتا اور حضور کو سینے سے چپکا لیتی اور دعا دیتی، ربنا آبقی لنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر رکھ۔ مالک آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لہر و بہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی ہو گئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پہ دستک دے کر فنڈ مانگے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کریں تو بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو، یہ رقم کی جمع کی جائے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہا کہ انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ دے چلو۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نبوی کی طرف سے پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی ہے، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی ہار جائے۔ صحابہ نبی تلواروں سے درے حدید پہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ، رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں کہ جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے بڑے ناز اور مان سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلم انا اخت نبی کی، وہاں میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ بات کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چمنی آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے رکھا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئے۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں، سنو بھائیو اللہ کے رسول کی ارشاد فرمایا۔ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے کے لیے ساروں کو چھوڑ دیتا۔ دروازے پر بہن کا آنا کتنا ہوتا، بچار جوڑے، کچھ گھوڑے، بھیڑ بکریاں، کتنا سامان لے کر میرے حضور دروازے تک بہن کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، ادب سے کھڑے تھے۔ تو حضور میں صحابہ میں جب بھی کہنے چھوڑتا ہوں پہلے تجھ سے مشورہ بھی کرنا، آج پہلا موقع ہے، میں کہنے بھی چھوڑ رہا اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی،
اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کے رسول انہیں خالی نہیں کرتے۔ زمانے کو بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا مہنگا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی ہے، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی ہے، جس دور میں ماں جیسا عظیم رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رکھتے ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بے عدد ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی میں حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ جب زمانہ میری مخالفت میں تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعویدار دار تھی۔ فرماتی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ میری آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ میں خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ یہ وہ محبتوں کا رس ہے سائنوں، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جنم و فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیکھے بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث کی برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو اس محبت والے موضوع پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ نکال کر لے آئے۔ میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منائی تو یار پھر کائنات میں خوشی ہوتی کیا ہے؟ حضرت انسان ہمیں یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ خوشی کا تعلق پھر کہاں پہ ہے؟ کوئی تصور کسی کے ذہن میں خوشی کا تھا؟ جب تک وہ نہیں آئے تھے حالت کیا تھی؟ بیٹی ذبح ہو جاتی تھی اور ستم یہ کہ ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں سگا باپ ہوتا تھا، بہن زندہ درگور ہو جاتی تھی اور ظلم یہ کہ ذبح کرنے والا بھائی ہوتا تھا۔ تین بیٹے جا کے منڈی میں بازار میں ماں کو بیچ کر قیمت وصول کر لیتے تھے۔ کوئی خوشی کا تصور حضرت انسان آپ کے پاس تھا؟ آج آپ کو فتویٰ تو بڑا یاد آیا تو ہم پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے حالت کیا تھی معاشرے کی۔ فتویٰ لگاتے ہوئے بھی سوچنا پڑے گا کہ پیچھے حالت کیا تھی۔ انسان خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، خود شناس بھی نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ماتھا ٹیکتا تھا۔ آج وہ انسان فتوے کی بات کرتا ہے، پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں اس کے پلے تھا کیا۔ آج بیٹی کی خوشی میں بوڑھا باپ جو بستر سے اٹھ نہیں پاتا،
لیکن فخر سے خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے. جوان بھائی بیرون ملک سے کہتا ہے کوئی ٹینشن نہ لینا, میں نے بہن کو فریج ضرور دے دیا, میرے پیسے پورے بھیجوں گا اور میں نے فریج دے کے اس کو رخصت کرنا ہے. یہ خوشیاں کہاں سے ملی؟ بیٹے کے پیدا ہوتے عقیقے کی دعوتیں دیتے ہو, یہ خوشیاں کہاں سے ملی؟ ولیمے کے کارڈ بانٹتے پھرتے ہو, یہ ولیمہ ملا کہاں سے صاحب؟ یہ تو ذبح کر کے خوش ہوتے تھے, یہ تو زندہ ترغور کر کے خوش ہوتے تھے. آج یہ مزدوریاں کر کے, اوور ٹائم لگا کے, فیکٹری میں ملازمتیں کر کے, بیرون ملک میں جا کر کسی کے برتن مانج کے بھی بہنوں کا جہیز پورا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دھرتی پہ خوشیاں بعد میں آئی ہیں, پہلے آمنہ کے لال کے قدم. یہ خوشیاں کو تو جانے انسان کے ظلم و ستم سے کب کی ناراض ہو کے آسمانوں پہ چلی گئی تھی, اور انسانوں سے ان کو ڈر لگتا تھا, مالک ہم نے نہیں رہنا ان کے پاس. یہ تو اتنے جانوروں سے بدتر ہے کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں, اپنی اولادوں کو زمین میں کاٹ دیتے ہیں. یہ خوشیاں تو نہ جانے کب کی ناراض ہو کے حضرت انسان آپ سے چلی جا چکے ہیں, اور یہ خوشیاں کبھی نہ واپس آتی اگر میرے حضور زمین پہ نہ ہو. یہ تو کرم ہو گیا کہ وہ جلوہ فراسی کی ہوئی اور خوشیاں پلٹ کے واپس آ گئی ہیں. اور آج بھی اگر کسی آنگن میں خوشیاں نہیں تو دیکھ لینا وہ خوشیوں کا آنگن اس لیے نہیں کہ وہاں میرے محمد کا ڈیرا نہیں, وہاں میرے حضور کی تعلیمات نہیں ہے, وہاں میرے رسول کا پیغام نہیں ہے. اور اگر کوئی خوشیاں چاہتا ہے وہ چپ کر کے میرے رسول کا ذکر اپنے گھر میں لے آئے, ان کا پیغام لے آئے, ان کی تعلیمات لے آئے, خوشیاں جھوم کے واپس پلٹ آئیں گی. اور جب خوشیاں چاہو تو ذکر رسول کی محفل سجا کے. خوشیوں کا بڑا بڑا تعلق ہے میرے رسول کی ذات, اور یہ رسول اللہ ہے جن کی بدولت ہمیں خوشیاں ملی ہیں. ورنہ ہی حضرت انسان کو کیا خبر کی خوشی کسے کہتے ہیں. یہ تو بیٹیاں ذبح کر کے دانت لینے والا تھا, یہ آج بیٹیاں بیاہ کی خوشیاں محسوس کرتا ہے. تو یہ فیض ہے آمینہ کے نام کا. اور دوسری بات بھی میں کہہ دوں کہ ہم اپنی محبت کے استقبال میں, محبت کے اظہار میں یہ کاغذ کی جھنڈیاں, یہ پھول, یہ کمکم, یہ چار بلب روشن کرتے ہیں, تو اللہ قبول کرے یہ محبت کا اظہار ہے. ورنہ میں کہتا ہوں جہاں تک ان کے استقبال کی بات ہے, مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر تشریف آوری کن کی ہے, جلوہ فراسی کن کی ہے, آمد کن کی ہے جناب؟ آپ بول رہے ہیں حضور والا تشریف وہ لا رہے ہیں کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو بھی بتائیں اتنی بڑی ثواب میں سے ایک ذات جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, جن کی شان یہ ہو کہ کل محشر میں کھربوں انسان کا محشر ان کے قدموں پہ رکھا جائے. تو مجھے بتاؤ پھر کہ کاغذ کی جھنڈیاں بھلا کوئی استقبال بنتا ہے؟ کاغذ کی جھنڈیاں بھی کوئی ان کا استقبال ہے؟ یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ورنہ یہاں پر تو کاغذ کی جھنڈیوں کا مسئلہ بنا ہے. میں تو کہتا ہوں میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں پہ ڈالتا. کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہوتی ہیں یار, یہ پھول, یہ کاغذ کے پھول کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم کمزور لوگ ہیں, ہم کر کچھ نہیں سکتے. ہم نے کیا استقبال کرنا ہے یار؟ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہم تو 4 بلب لگاتے ہیں تو ٹینشن بنی ہے. میں کہتا ہوں استقبال تو اس دن دیکھنے والا تھا جب کائنات میں اتنے اجالے, اتنی روشنیاں, اتنا میر رحمتوں کا برسا کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں بیٹھی تو مکے میں تھی, شام کے محلات بھی دیکھنے. استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب شرق کے جانور غرب کی طرف, غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لائے. استقبال تو اس دن ہو رہا تھا. اللہ اکبر. جب اپنے تو اپنے, پرائے تو پرائے, بے جان بت بھی ہوتے منہ زمین پہ گر رہے تھے اور اپنے حالت زار سے کہہ رہے تھے لوگوں آج مصطفیٰ کی حکومت جاری ہو چکی. اور ایک استقبال اس دن ہوگا, ایک استقبال باقی ہے, اور استقبال وہ بھی دیکھنے والا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور سارے انبیاء اور رسول اپنی شانوں کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں پہ تشریف فرما ہوں گے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری امتی تک
लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान अल्लाह अकबर महशर के मैदान में है। मैं सादा सा सवाल करता हूँ, एक शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती था कि नहीं? जब वो फोत हुआ, अज़ल का फैसला किरामन कातिबीन याअलमून मा तफ़अलून, फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सारा नामा माल लिख रहे। नामा माल लिखा जा चुका है, रिटन फॉर्म में मौजूद है। तकदीर के कलम ने फैसला पहले भी किया हुआ है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मालिक सैकड़ों हजारों साल कबल एक शख्स फोत हो गया, अभी तक वो ज़मीन की तहों में है, उसका नामा माल लिखा जा चुका, हिसाब मुकम्मल हो गया, रिजल्ट पूरा है, उसे जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, वो जाता क्यों नहीं? वो किसके इंतजार में है? वो रोक के रखा है, पहले शख्स को रोक के रखा है, और क़यामत तक आने वाला आखिरी शख्स भी रोक के रखा जाएगा। खरबों इंसान किसके इंतजार में है? कहा कि इंतजार करो, अभी आमिना का लाल जलवा फिराज फरमाते हैं सारे कब्रों की तहों में होंगे, जिस शख्स के लिए सबसे पहले कब्र को खोला जाएगा वो भी मैं मोहम्मद हूँ। हुजूर ज़मीन से जलवा फिराज होंगे, कब्र अनवर से तशरीफ फरमा होंगे, और हुजूर फरमाते हैं कल महशर के मैदान में ये खरबों इंसान, हर नबी की उम्मत हर नबी के पास जाएगी और जाकर अर्ज करेगी हमारी बात कीजिए, रब बड़े चला। हर नबी ये कहेगा इज़हबू इला गैर, इज़हबू इला गैर, किसी और के पास चले जाओ, आज मैं उनसे बात नहीं कर सकता। खरबों इंसानों में 1.25 लाख के करीब अंबिया रसूल भी होंगे जो अपनी मस्जिदों पर तो होंगे लेकिन आपसे बात नहीं कर सकते, और आप अपनी शान जलालत के साथ अर्श पर जलवा फिराज फरमा। और हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स से आप सबसे पहले बात करेगा वो भी मैं मोहम्मद। इंतजार उनका होगा, बात उनसे होगी, मेरी उनकी बात क्या है? लेकिन हम ये जरूर कहेंगे फख्र से जिनसे बात हो रही है वो हमारे नबी है, जिनसे बात चल रही है, इंतजार करो बात चल रही है, इंतजार करो बात चल रही है। अल्लाह अकबर। और वो बात चलेगी कैसे? अंदाज हुजूर का भी अनोखा होगा। मेरे हुजूर बातें वो खरबों के इंसानों के हुजूम में जब लोग शराबुल होंगे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा होगा, हुजूर बातें मैं अपना सरे अनवर मालिक की दहलीज में रखूंगा और आवाज आएगी इरफा रासक या अहमद, प्यारे अहमद सरे अनवर उठाइए, आप जो कहेंगे हम कबूल करेंगे। और इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जात कि खरबों इंसानों में रब किसी से बात नहीं करेगा। जिस जात से बात होगी वो मेरा रसूल है, जिनकी बात से बात शुरू होगी वो मेरा रसूल है, जिनकी जुबान से बात की बिगड़ी बनेगी वो मेरा रसूल है, वो आपका पैगंबर है। तो फिर आप क्यों ना कहीं शाहों से मिला है, ना पैगंबर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मेरी